سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں آج کے دن میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ان بابرکت اور پر عظمت کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ درود پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی لگتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت تمہاری پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان، ہمارے دل اور ہمارے ذہنوں کو پاکیزہ بھی فرمائے اور روشن بھی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ والضحیٰ کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس کا مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ والضحیٰ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اس میں اور 11 آیتیں ہیں۔ چاشت کے وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ والضحیٰ کہتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں جو اس کے مزید مضامین کے بارے میں بیان کیا گیا، آئیے وہ بھی سن لیجئے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے کفار کے اعتراض کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ بیان کیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے اور سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رأس ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر ایمان میں بچتا ہی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے، ان کے ہر لمحے ان کے درجات میں ترقی اور بلندی ہے۔ رب العالمین جل وعلا ان سے اس قدر محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب کا محبوب بنائے اور انہیں اپنا محبوب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت ہم نے سنی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سلسلے میں شامل کرنی ہے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نبی آدھا سردار مدینے، امت دا غمخوار مدینے، ساری دنیا بچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے، جنوں تکیا دل نہیں رجدا او سونا دربار مدینے، میرا نیازی اے جی کردہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا
مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا۔ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، تم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا۔ طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر
میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا، ان کے قریب بستا، دل کو قرار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، کو تاغ مدینے جاون دی، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، بس آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، میرا تیرا قیدا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا چور نہیں، مگر اب تو اسے آقا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، سالک ہوئے ہم کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مضطرب کو لیکن، دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے کی بار بار ہمیں حاضری عطا فرمائے، اور بالآخر وہیں مزار بنے، وہیں ظاہر نصیب جنت البقیع نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان دعاؤں کو آمین کہنے والوں کے مبارک الفاظ بھی اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج تذکرہ کرنا ہے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، سلطان العارفین ان کو کہا گیا، اور مختلف زمانے کے اولیاء جو ان کے بعد آتے رہے، یہ خود دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور یوں سمجھے کہ 1200 سال پہلے کے تقریباً یہ بزرگ ہیں، اور جو اولیاء ان کے بعد گزرے ہیں وہ سب ان کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے سامنے ان کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ان کی شان کے آگے اپنے سر نیاز کو خم کرتا ہے، عقیدت سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے تھے، کیسے اتباع رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب بچپن ہی تھا تو آپ کو بھیجا گیا مدرسے پڑھنے کے لیے، اور آپ پہنچے، سبق ابھی چل رہا تھا، اور بڑھتے بڑھتے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات پر آپ کا سبق پہنچا۔
رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ان کے دل میں ویسے ہی خیال آیا، ایک سوال اٹھا، تو اپنے والد بزرگوار کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے ابو جان یہ بتائیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کس سے مخاطب ہے؟ ابو جان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے۔ عقائد دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے تو پھر آپ حضور کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا بیٹے یہ ایک خاص وقت کا حکم تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اس میں تخفیف کر دی، دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ پھر سبق بہرحال اسی صورت میں آگے بڑھا تو آخری آیت کریمہ ہے اس کی، سورہ مزمل کی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی وہ بھی قیام کرتی ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ پھر ابو جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھنے لگے ابو جان اس میں کس کا ذکر ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جماعت ہے، ایک اور گروہ ہے جو قیام کرتا ہے رات کو، یہ کون ہے؟ تو ابو جان نے بتایا کہ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بھی قیام کرنے لگے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ ابو جان پھر تو اس چیز کو چھوڑنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نبی نے بھی فرمائی اور نبی کے صحابہ نے بھی فرمائی، ہم اس سے کیوں غافل رہیں، ہم ان کی اتباع کیوں نہ کریں؟ ابھی خود کمسن ہیں، والد بزرگوار کی بارگاہ میں یہ عرضیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ایک تو عمر چھوٹی تھی لیکن زبان میں تاثیر بڑی تھی۔ جب یہ بات ابو جان کو عرض کی تو ابو جان کہنے لگے کہ بیٹا تم صحیح کہتے ہو، اور اس کے بعد سے آپ کے والد بزرگوار نے ساری رات قیام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا، ساری رات نفل ادا کرتے۔ ایک رات والد گرامی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ بھی اٹھ گئے اور دیکھا کہ والد بزرگوار قیام کر رہے ہیں، اور پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ ہے قیام کرنے کا مقصد کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور نمازیں پڑھنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ابو جان پھر مجھے بھی سکھائیں کیسے کرتے ہیں، مجھے بھی سکھائیں، میں بھی کروں گا۔ ابھی اس سے پہلے نماز پڑھنا سیکھی نہیں ہے، کمسنی کا عالم ہے، لیکن اب قیام اللیل بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں سلمان بھائی جو بچپن سے ہی اہل اللہ، اللہ والوں کا طریقہ، بچپن سے ہی قیام اللیل کے شوقین ہوئے، رات کے قیام کے شوقین ہوئے، اور رات کو عبادت کرنے لگے، اٹھ کر نوافل پڑھنے لگے۔ پہلے تو ابو جان نے کہا کہ بیٹا آپ تو بہت چھوٹے ہو، آپ ابھی سو جایا کرو۔ تو عرض کرنے لگے ابو جان جس دن لوگ الگ الگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں، اور اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، لہٰذا آپ مجھے یہ نماز سکھائیں۔ تو پھر والد گرامی نے سکھائی، اور بچپن سے ہی آپ کا پھر یہ معمول رہا کہ آپ ساری رات قیام کیا کرتے تھے، یا جتنا ابتدا میں ہوا اتنا قیام فرمایا، اتنی نمازیں ادا کرتے رہے، پھر بعد میں اس کو روٹین میں آپ نے شامل کر لیا۔ علماء نے فرمایا کہ آپ قطب احوال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں، اس کی محبت میں مستغرق رہنے والے بزرگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک واقعہ بچپن کا تھا جو میں نے پیش کر دیا، رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت کے مختصر ابتدائی حالات جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تیفور ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام عیسیٰ ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو یزید ہے، لیکن آپ بایزید کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے اعلیٰ یعنی درجے کے ولی ہیں، اور اللہ پاک کی جیسے آپ نے بیان کیا کہ اللہ پاک کی عبادت بچپن سے ہی ان کو ماحول ہی ایسا ملا تھا، والدہ ہی بڑی نیک اور پرہیزگار تھیں، اور آپ نے جو ہے وہ اپنے جو استاد صاحب ہیں ان کے پاس قرآن پاک پڑھا، اور چھوٹے عمر ہے لیکن بڑی باتوں پر توجہ ہے،
دین اسلام پر عمل کرنے کا شوق ہے، اور یہ اللہ پاک کی جو ہے وہ عطا ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا جذبہ عطا فرما دے اور توجہ جو ہے وہ اللہ پاک کے جانب ہماری ہو جائے۔ اب تو بڑی بڑی عمریں ہوتی ہیں لوگوں کی، ماہ رمضان کی آمد ہے، تو کچھ علاقے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگیوں میں، ورنہ مسلمانوں کی زندگیوں میں تو ایک بڑا فرق آ جاتا ہے، ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، اور ماہ رمضان پھر نماز تراویح، یعنی زندگی بدل جاتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے دل خوشی سے جو ہے وہ چمک جاتے ہیں، جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ کیا بات۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اور پھر اللہ پاک جو ہے وہ کرے کہ ہماری اولاد بھی نیک پرہیزگار بن جائے، خواہش بھی ہونی چاہیے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی نیک پرہیزگار بنا دے، نمازی بنا دے، متقی بنا دے۔ تو یہ جو ماں باپ کی دعا ہے وہ بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ بڑی پرہیزگار، عبادت گزار اور اللہ کرنے والی تھی، کیا بات، اور آپ اپنی والدہ کی بڑی، یعنی اولیاء کرام کے کچھ واقعات ہوتے ہیں نا جو ایسے لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی جو زندگی پر نظر دوڑائیں تو ایک نمایاں وصف جو نظر آتا ہے وہ والدین کی اطاعت فرما برداری ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، اور اپنے والدین کی قدر جو دل کے اندر ہونی چاہیے وہ ان سے پوچھیے۔ واہ واہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ مجھے اپنی والدہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خود ہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سردیوں کے دن تھے اور میری والدہ نے جو ہے مجھ سے پانی مانگا، اور میں پانی لینے کے لیے گیا، اور جب آب خورا برتن جو تھا اس کو جو ہے وہ پکڑا اور جو ہے وہ پانی اس میں لیا اور لے کر حاضر ہوا، تو اتنی دیر میں والدہ سو چکی تھی۔ اب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ والدہ کو جگاؤں۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل، والدہ کو اگر جگاتے بھی تو والدہ خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا پانی لے کر آیا، اور پیاس تو لگی ہوئی تھی، لیکن آپ جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ کب والدہ اٹھتی ہیں۔ ظاہر ہے والدہ اٹھیں گی، پیاس تو لگی ہوئی تھی، پانی مانگیں گی۔ اگر میں سو جاتا ہوں، پانی رکھ جاتا ہوں، تو والدہ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پانی رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا۔ تو آپ کھڑے رہے، اور سردی کا عالم تھا، وہ جو آب خورا تھا وہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا سردی کی وجہ سے۔ جب آپ نے پانی پیش کیا، جیسے ہی اپنا آب خورا جو ہے وہ ہاتھ سے جدا ہوا تو جو جلد تھی وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی، اور یہاں زخم ہو گیا۔ اور جب والدہ پانی پی رہی تھی، نظر جو ہے وہ بچے کے ہاتھ پر پڑی کہ خون بہہ رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ یوں واقعہ ہوا ہے، سردی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہاتھ سے چمٹ گیا تھا آب خورا۔ تو والدہ نے جب اپنے بچے کی یہ اطاعت، یہ خدمت، یہ جذبہ دیکھا تو دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اپنا ولی بنا لے اور معرفت تجھے عطا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس ماں کے دل سے جو دعا نکلی تھی نا، واہ 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 واہ، اسی کا یہ اثر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ کیا شان۔ آپ وہ بزرگ ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو اویسی نسبت حاصل ہوئی۔ واقعات بھی ہیں کہ آپ کو براہ راست بھی نسبت ہے، لیکن جو ہے محققین یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کی زندہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد جو ہے آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو جو فیض ملا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے وہ اویسی طریقے سے ملا ہے، اور اسی طریقے کی اگر وضاحت، یعنی جو ہے وہ خواب کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے جو ہے وہ فیض اور خلافت جو ملی، اور بڑا درجہ آپ کو نصیب ہوا۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو جو آپ کی خدمت میں حاضری کا لکھا ہے کتابوں کے اندر، وہ سلمان بھائی پیش کریں گے، سبحان اور پھر انشاءاللہ جو اس سے حاصل ہونے والا سبق ہے وہ بھی بیان کریں گے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے والدین، تو والد ہوں والدہ ہوں، دونوں کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ایک جو یہ کہتے ہیں نا کہ بنیادی ذمہ داریاں، ضروری کام، تو یہ انہی میں سے ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے عمل سے ہمارے والدین کو تکلیف نہ پہنچے، بس ہمیں ان سے دعائیں ہی ملے۔ تو یہ اگر ہمارا جذبہ ہوگا نا تو پھر رب کی رحمت سے راہیں خود ہی مل جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
تو بس یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے اپنے والدین کو خوشی کرنا ہے، میری ذات سے والدین کو فائدہ ہی پہنچے، ان کو جو ہے وہ راحت پہنچے۔ جب یہ جذبہ بن جائے گا تو پھر والدین کی جو ہے وہ خوشی بھی، والدین کی دعائیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ خالد بھائی، آپ اس بات پہ غور کرنے، قرآن شرح نے جو بات بیان فرمائی آپ کی دوران، اسی دوران میں ذہن میں ایک پوائنٹ آیا کہ اگر آپ جیسے پانی لے کر آئے تھے، آپ اٹھا لیتے، آپ کی امی اٹھتی پانی پی لیتی ہو جاتی، ٹھیک، وہ پانی بھی پی لیتی، کچھ بھی ہو جاتی، لیکن پھر با یزید نہ بنتا، ٹھیک، پھر وہ کیا ہوتا، پھر وہ با یزید نہ بنتا، دعا جو ملنی تھی وہ نہیں ملتی، وہ جو دعا ملی ہے نا یہ وہ لگی ہے۔ یوں ہی چل کر نہیں یہ علم و ہنر آیا ہے، پاؤں استاد کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ یعنی جب ہم خدمت کرتے ہیں نا، خدمت گزاری، تو قرآن نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات سنی جائے۔ دو باتیں میرے ذہن میں آئیں، اور بزرگوں کی جو باتیں بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان سے چیزیں سیکھ کر اپنی زندگی میں چیزیں کیا کریں، ایڈ کریں۔ بالکل، آپ دیکھیں، ایک آواز دی ماں نے اور بچہ اٹھ کے جناب بالکل تیار ہے، یہ اولاد کی سعادت مندی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ ایک اور بات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سردیوں کی رات تھی، ٹھیک ہے، صحیح، سردی کی رات میں بستر سے نکلنا ویسے ہی کیا ہے، ایک کام ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ اپنے لحاظ میں کیا ہوتا ہے، وہ سکون کو مل رہا ہوتا ہے، باہر ٹھنڈ ہوتی ہے تو بندہ بالکل سو رہا، لیکن آپ دیکھیں ایک آواز پر کیا ہو گئے، بیدار بھی ہو گئے، کھڑے بھی ہو گئے، پانی لے کر کے بھی آئے، پھر خدمت گزاری کیسے کی، اور پھر ماں کی دعا دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا دعا لگ گئی۔ ہم کہتے ہیں باہر جائیں گے، حضور دعا کر دیں، امام صاحب دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں، تو جس طرح باقی سب کی دعائیں لگتی ہیں، تو یہ ماں باپ کی دعائیں تو مقبول دعائیں ہیں، یہ زیادہ لگتی ہیں، اور اس پر بعض کا ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ تو خدمت گزاری کا انداز بھی جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، اور بات ماننی بھی چاہیے اور سن بھی لینا چاہیے۔ آج جتنے یہاں ہمارے مدنی چینل سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بچے ہیں یا ٹین ایجر ہیں یا جوان ہیں، تو آپ کے والدین اگر آپ کا نام لے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، اور وہ بات ہمارے کان میں پڑ گئی ہے کہ مجھے نام لیا جا رہا ہے، تو چھوڑ دیں جو کام کر رہے ہیں، اس کو کیا کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ سلمان بھائی، ایک اسٹیپ اور آگے آئے، نام نہیں بھی لیا جا رہا، والدین کو کوئی کام ہے، ہاں جی، پتہ تو چل جاتا ہے نا، ہاں جی، یہ بندہ کیوں آسرے میں بیٹھا رہے کہ میرا نام نہیں لیا تو میں نہیں اٹھوں۔ صحیح ہے، تو خدمت گار اور جو اطاعت شعار ہوتا ہے نا، اس کی پہچان ہوتی ہے والدین کی خدمت کرنا، وہ صرف وہ تو پیش رہتا ہے کہ مطلب کام پڑے تو اللہ کرے میں ہی نظر آؤں، اور ایک یہ طبیعت ہوتی ہے کہ یار لو یہ کام بھی مجھے کرنا نہیں، آپ سارے کام مجھے ہی کہتے ہیں، ہاں سارے کام مجھے ہی یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، بعض کا بچہ جو فرما بردار ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، اس کو پھر زیادہ کام کہتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ بچہ بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں ہی نظر آتا ہوں، سارے کام مجھے کہتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، جسے یہ نصیب ہو کہ اس کے والدین اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کو اپنے لیے ایک پراؤڈ فیل کرنا چاہیے۔ سلمان بھائی، یہ مکتب عشق ہے، اس کے باب نرالے ہیں، کہا گیا کہ مکتب عشق کا ہر باب نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ فرما بردار ہیں تبھی تو آپ سے کہا جا رہا ہے، نافرمان سے محبت کی بات کب کی جاتی ہے؟ بالکل ایسی بات، محبت کی بات تو کی فرما بردار کے ساتھ جاتی ہے، ایسی بات۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے، خدمت گزاری والا ہمارا مزاج بن جائے، ہمارا انداز بن جائے۔ میں رکن شورا نے بات بیان کی نا، تو ایسے میرا دل بھر آیا خالد بھائی، اور مجھے اس سے ایک کیفیت ملی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ بھی ہے نا، بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو کوئی اور بات کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ان کو ان کی والدہ کی خدمت گزاری کرتے ہوئے دیکھا، یعنی ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی تعلق تھا، وہ تو میں محروم رہا، ہم نہیں زیارت کی ہم نے، اللہ بخشی فرمائے، والد کی بھی والدہ کی بھی، دونوں کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو اپنی ماں کی خدمت گزاری کرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، یہ جس وقت میں یہ استاد العلماء، یعنی ان کے پڑھے ہوئے شاگرد علماء بن کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ اس درجے پر جب تھے، تو اس وقت بھی میں نے جو ہے نا وہ ان کو اپنی ماں کے ساتھ جو ان کو دیکھا، ان کی والدہ مطلب ضعیف خاتون تھیں، تو ایک سفر کیا ہم نے ٹرین میں، تو میں بھی اس میں جو ہے نا وہ ساتھ تھا، رکن شورا کے ساتھ تھا، تو ان کے پاس میں نے ان کو استاذ العلماء نہیں بچہ ہی دیکھا۔ تو ماں باپ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے۔ تو اور یہ بات اولاد کو، بچوں کو پراؤڈ فیل کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے کیا ہیں، بچے ہیں۔ میں کیوں بات نہ کروں جو ہے وہ خلیفہ امیر اہل سنت کی، سبحان اللہ، ان کا جو ہے وہ انداز دیکھا ہے امیر اہل سنت کی ذات والا صفات کے حوالے سے، کہ امیر اہل سنت نے جو فرما دیا بات کیا ہے، ختم ہے۔ ایک تو شیخ ہیں،
یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ بھی ہیں، پھر والد صاحب بھی ہیں جو بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا نگران شورا کا میں نے انداز دیکھا کہ آپ جو ہے وہ حامد بھائی کی یہ شادی کا جو ہے وہ نکاح کا دن تھا، اور رمضان ہال میں اس کی ایک جو ہے وہ تقریب تھی ان کے نکاح کی، حامد بھائی کے نکاح کی، تو نگران شورا اپنے والد کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا اچھا پھر نگران شورا کا ان کے والد صاحب کے ساتھ میں نے ایک انداز جو ہے ایک اور جگہ پر جو ہے وہ دیکھا، ڈاکٹر صاحب بھی تھے، والد صاحب بھی تھے، نگران شورا بھی تھے، میں بھی وہاں جو ہے اتفاقاً حاضر تھا، تو وہاں پر بھی آپ نے جو اپنے والد صاحب کے ساتھ جو انداز رکھا ہوا تھا، آپ دیکھیں اتنی بڑی عالمگیر تحریک کا ایک جو ہے وہ دیکھیں مرکزی مجلس شورا کا نگران، اس کا اتنا بڑا اللہ نے اسٹیٹس عطا فرمایا، لیکن اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا ہے محمد گزاری والا، اطاعت شیاری والا ایک انداز ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے جو احوال اور انداز اور جو طریقہ کار ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں اپنے لیے بھی جو ہے وہ سبق لینا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم وہ اولاد بنیں کہ ہمارے ماں باپ کو ہمیں کہنا نہ پڑے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ان کے منہ سے ہمارے لیے دعا نکلتی رہے۔ بعض اوقات مجھے میں ایک بات اور موضوع چل نکلا ہے تو میں کہہ دوں، ایک ذوق بھی جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ یہ گزشتہ دنوں بھی سلمان بھائی ایسا ہوا کہ والدین کے حوالے سے موضوع نکلا، تو پھر وہ والدین کی بارگاہ میں ہی حاضری ہو گئی سبحان اللہ، کہ بس اب ان کے ادب پر ان کی حوالے سے گفتگو کی جائے۔ وجہ یہ ہوتی ہے سلمان بھائی، ہر بندے کی نا اپنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایسی بات یہ مطلب ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، ہمارے والدین ہماری ریڈ لائن ہے، ایسا ہی بس ان کے بارے میں بات آ جائے تو پھر بندہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے، اور جو احساسات ہیں وہ ان کے لیے کیوں؟ کیونکہ ابھی خواجہ بایزید بستامی علیہ رحمہ کا بھی ہم واقعہ سنیں گے، لیکن جو ان کے حقوق ہیں نا، وہ بندہ جب پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، تو کیوں نہ ان کی بات کی جائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ خالد بھائی یہ پوائنٹ ہم لے رہے ہیں، اور یہ بات میں ختم کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے میں لے رہا ہوں تاکہ ہم اس موڈ پر آ جائیں۔ بالکل آپ جو مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، یہ بات اس لیے تاکہ ہم سارے کیا ہو جائیں، اس موڈ پر آ جائیں، اس نہج پر آ جائیں، اس طریقے پر آ جائیں۔ باتیں خالد بھائی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایک ماں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، یہ سب کا ہوتا ہے، والد کے ساتھ بھی لگاؤ ایک ہوتا ہے۔ تو ایک جو ہے نا وہ اسلام بھائی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا، ان کو تنخواہ ملی، پیسے تھے ان کے پاس، وہ جا کے جیسے وہ پہلی تنخواہ جیسے ہوتی ہے تو وہ جا کے کیا ہے اپنی ماں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے جو ہے نا وہ اس کو لیا، لے کر پیسوں کو کیا کیا، گنا، گن کے اسے دیے اور کہا کہ یہ اپنے ابو کو جا کے دو۔ اچھا، یہ اپنے ابو کو جا کے دو۔ وہ گیا اور جا کے اس نے اپنے باجی کو جو ہے نا وہ پیش کر دیا۔ یہ بھی دو طریقے ہوتے، اس کے بھی دینے کے بھی دو طریقے، ایک ہوتا ہے یوں کر کے دینا، ایک ہوتا ہے لے آیا کما کے۔ ہاں جی، تو یہ بھی دو طریقے ہیں۔ اللہ اس میں بھی ہمیں یہ سعادت بندی والا انداز ہے۔ یہ جو میں پوائنٹ لینا چاہ رہا تھا اس کو میں کنکلوژن کی طرف جو ہے وہ آ رہا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ایک تو ہمیں بحیثیت اولاد اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہونا ہے، اور پھر والدین کو بھی آپس میں اسی انداز میں ہونا ہے کہ آپ میرا تو خیال کر رہا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا کیا ہو جائے، ان کو لگے کہ ہمارا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسی اولاد بنائے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، الحمدللہ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ دینی ماحول کی برکت ہے۔ میں نے نگران شورا سے رمضان مبارک کے پروگرام میں کہا کہ آپ والدین کا یہ جو موضوع لے کر کے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ تو یوں بات کرتے ہیں، تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ نگران شورا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اولاد کی والدین کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے، جذباتی ایک تعلق جو ہے نا وہ ہو جائے، کہ ان کی خدمت بھی کرے، ان کی بات بھی سنے۔ اللہ ہمیں ایسا اطاعت گزار بنائے، اور پھر وہ جو ان کی دعائیں ملیں گی تو وہ انشاءاللہ بیڑا پار لگائیں گے، جس طرح جناب بایزید بستامی کا لگ گیا۔ دیکھیں خالد بھائی موضوع لا کے میں نے اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ کچھ جو اولاد ہیں وہ ایسے بھی ہیں کہ دینی ماحول سے وابستہ ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، اب وہ چاہتے تو ہیں والدین کو ٹائم دیں، والدین کا ادب کریں، ان کے پاس جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں دینی کام کے اندر مصروف ہوں، یا پھر کسی اور مصروفیات کے اندر ہیں، دنیاوی مصروفیات کے اندر، تو وہ دونوں کو ساتھ لے کر چل نہیں پاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسے کے اندر ایک مرتبہ اپنے استاذ محترم کے سامنے پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ آئی انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو
اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. تو اب جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو اپنے قاری صاحب سے اجازت لی کہ استاد صاحب اجازت دیں میں گھر سے ہو کر آتا ہوں. تو اپنے گھر میں والدہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرا بھی شکر کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکر کرنا ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ والدہ ماجدہ میں دونوں کا شکر ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتا, تو آپ ایک کام یہ کریں کہ یا تو اللہ سے مجھے اپنے لیے طلب کر لیں یا تو مجھے اللہ کی راہ کے سپرد کر دیں. تو اب جب یہ بات, حالانکہ چھوٹے ہیں, پھر وہی ہے جو پیدائشی ولی ہو یا بچپن سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ماحول عطا فرمایا ہو تو پھر باتیں بھی کمال کی کرتے ہیں. تو والدہ ماجدہ نے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مالک یہ بیٹا ہے, یہ تیری راہ کے سپرد ہے اور اس کو تیرے سپرد کر دیا ہے. اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی والدہ نے جب اپنے حقوق سے دستبرداری کی تو پھر آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلے اور پھر شام بھی جاتے ہیں, دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے کے بعد علم بھی سیکھا, اولیاء کے پاس بھی حاضر ہوئے اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب ایک عرصے بعد دوبارہ اپنے شہر لوٹتے ہیں بستام, تو گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. گھر کے باہر دیکھا تو والدہ وضو کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی, میرے مالک میرا مسافر ہے, تیری راہ میں ہے, مولا اس پر رحم کرنا اور جو نیک بندے ہیں ان کو ان سے راضی رکھنا. تو اب جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ میری والدہ میرے لیے دعا کر رہی ہیں تو پھر آپ نے دروازہ نوک کیا ہوگا. تو پھر والدہ نے پوچھا کہ کون ہے, تو کہا کہ والدہ آپ کا مسافر آپ کے پاس آیا ہے. اللہ اکبر. تو پھر وہ ماں کا انداز تھا کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی انداز تھا. تو یہ محبت کا انداز, اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلنا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے, دیگر کام کرنے ہیں, وہاں والدین کو راضی رکھنا ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مستحبات کا آپ جو ہے وہ مستحبات پر عمل کر رہے ہیں لیکن ساتھ والدین کو ناراض کر رہے ہیں تو پھر یہ عمل درست نہیں ہوگا. بلکہ والدین کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا میرا شکر اور پھر اپنے والدین کا شکر. تو جہاں والدین کا شکر ادا کرنا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا ہے. جبھی ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. کہ اگر آپ کے لیے آپ کے والدین یا کوئی بھی بندہ آپ کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں والدین وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپن سے پالا ہے. جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا, جب پہلا لفظ ہماری زبان سے نکلا تھا, والدین کی خوشی کا عالم کیا تھا. چلنے نہیں آتا تھا, انہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا نا. یہی تو والدین ہیں کہ جب بچپن کے اندر ہم بہت تنگ کرتے تھے, راتوں جگاتے تھے اپنے والدین کو, اور والد صاحب کو صبح جاب پر بھی جانا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں. اب ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں, سب کچھ والدین نے اپنے بچے کے لیے کیا ہے. لیکن آج جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو اولاد کا کیا بیہیو ہوتا ہے کہ جناب دور بدل چکا ہے, آپ پرانے زمانے کے ہیں, آج کا دور جدید ہے, آج الگ حساب سے چلنا پڑتا ہے. آج نوجوان یہ حالت ہو چکی ہے کہ دوست کی کال آتی ہے نا, فرینڈ کی, یا میسیج آ جائے یار آنا, تو فوراً بھاگیں گے. لیکن والدہ کام بھی نہیں پوچھیں گے, اور والدہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ بھی ساتھ بات ہے. اور والدہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا یہ چیز لے کر آ جاؤ, بعد میں دیکھ لیں گے نا. وہی بات سلمان بھائی نے فرمائی, کیا آپ مجھے ہی بولتی رہتی ہے, میں ہی رہ گیا کیا, کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور لا کر دے دے گا, بعد میں دیکھ لوں گا. بیہیویئر ایسا ہوتا ہے, لیکن دوست بلائے تو فوراً جاتے ہیں. یہ دوست یاد رکھیے گا کہ ابھی آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ آپ ان کی صحبت کے اندر بھی بیٹھ رہے ہیں, دنیاوی معاملات آپ کے اچھے چل رہے ہیں. جب آپ کے بچوں کے دوست ہوں گے نا تو پھر پتہ چلے گا. حقیقت ہے. تو والدین کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے. تو وہی جو مخلوق ہے, مخلوق کا شکر بھی ادا کرنا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین نے بچپن میں سب کچھ کیا. آج بھی آپ کی والدہ آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں, دیگر کام کر رہی ہیں. کبھی آپ نے والدہ سے جا کر کہا امی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بچپن میں میری خدمت کی تھی, آپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا بڑا کیا, ابھی بھی آپ مجھے کھانا بنا کر دیتی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. نگران شورا بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر بھی نا یہ شکریہ اور جزاک اللہ والا ماحول پیدا کریں. ہم باہر تو ہوتا ہے کہ باہر کسی نے کچھ کر دیا, یار آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ, لیکن گھر والے سب کچھ کر رہے ہیں. گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے اگر یہ ہو جائے تو. اگر یہ ہو جائے کہ گھر میں اپنی والدہ کو کہہ دیں والدہ
امی جان آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج میرے لیے اتنا اچھا کھانا بنایا، آپ نے میرے لیے یہ کیا، بچپن میں آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ یہ نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا ہے میرے رب ان والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ تو یہی کام ہے کہ والدین کو بھی راضی رکھنا ہے اور ان کے حقوق بھی ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے حقوق کی پہچان بھی ضروری ہے، کب کس کام کو کیسے کہاں ترجیح دی جائے گی اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن عمومی حالات میں پتہ ہی ہوتا ہے والدین صحیح کام ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بس بندے کے مزاج میں ایسا کوئی خبط سوار ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، جو والدین بلا رہے ہیں نا یہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ہم سے، ان کو پتہ نہیں کیا ہے، ان کو چھوڑ دیں، یہ جنت کا راستہ ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے رب العالمین جل وعلا کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ اگر یہ چلی گئی نا تو پھر وہ ثواب ہم حاصل کہیں کسی دوسرے ذریعے سے کر ہی نہیں سکتے جو ان کی زیارت سے کر سکتے ہیں، جو ان کی خدمت سے کر سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں تب تک ان میں داخل رہا جائے، جب تک یہ ہمارے لیے موجود ہے خوب ان کی خدمت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خدمتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں بات ایک مرتبہ وہی لاؤں گا کہ دیکھیے ان کی ولایت ایک شہرہ اور سارے جہان میں ان کی دھوم اور گونج، اور پیچھے باقی دعا۔ ہم ایک فریز پڑھتے ضرور ہیں لیکن اللہ کرے بھی اس کو فیل کرنے والے بن جائیں۔ جب بایزید بستامی نامی بچے کو ماں نے دعا دی ہوگی تو وہ واقعی جنت کی ہوا لگی ہوگی اسے، خالد بھائی جیسے ایک فیل ہوتی ہے نا بات، جی جی آپ مکمل کریں۔ جیسے ایک بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ آج بالکل کسی سے اچھے کلمات سن کر روح خوش ہو گئی، وہ جو روح کی خوشی ہے نا اسی کو یہاں تعبیر کیا گیا ہے جنت کی ہوا سے، دل کا سکون مل جاتا ہے۔ لیکن ذرا ایسی خدمت تو ہو کہ ان کے دل سے دعا بھی نکل رہی ہو۔ ماں کی دعا نے تیفور بن عیسیٰ کو بایزید بستامی بنا دیا۔ ماشاءاللہ، بستام کوئی ایسا نہیں نا کہ ایک بندہ ادھر رہ رہا ہے وہ ہے، باقی اور مخلوق خدا کی ہے ہی کوئی نہیں، ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہوں گے، لیکن ان میں سے دیکھیں آج نام صدیاں بیت گئی خالد بھائی، آپ دیکھیں ہم اپنے آپ مشہور بایزید کی وجہ سے، بستام مشہور بایزید کی وجہ سے ہے اور نام گونج رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نام کیا ہے؟ گونج رہا ہے۔ شہرت دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے، شہرت فرعون کا نام بھی گونج ہی رہا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ وہ ذلت بھی برس رہی ہے اور وہ لعنت بھی کیا ہے برس رہی ہے۔ یہ اولیاء اہل اللہ یہ ان کا نام بھی گونج رہا ہے، عقیدت یہاں برس رہی ہے، محبت یہاں جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے، دل کیا ہو رہے ہیں؟ مائل ہو رہے ہیں۔ آج صدیاں گزر گئی، ذکر سن رہے ہیں تو ہمارے دل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ چمک رہے ہیں، روشن ہو رہے ہیں، اجرے ہو رہے ہیں، رہنے سہنے کے ڈھنگ طور طریقے سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو یہ ماں کی دعا نے دیکھیں کیا جو تیفور بن عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ بایزید بستامی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کی اس ذکر کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ ہمارا لائف چینجر ہوتا ہے۔ یہ جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ ان کے راستے کی دعا کرنی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے زندگی بھر کام وہ کیے ہیں جو انعام پانے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے ہیں۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ والدین کی کیسے خدمت، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ نفوس قدسی ہر زمانے میں اس طرح کے افراد رہتے ہی ہیں جو لوگوں کو کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرب پانا ہے تو ایسے پایا جا سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اپنی زندگی میں رہ کر اسی دنیا میں کرنے ہیں تو وہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے لیے یوں سمجھیں کہ نشان منزل ہیں، رہنما ہیں یہ ہمارے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنا تو تم نے ہے، تم دعا تو کر رہے ہو، چلو گے کس طرح، کس طریقے سے، ذرا ہماری اداؤں پر غور کرتے چلے جاؤ، ہم جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت بایزید بستامی، سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو خالد بھائی۔ جو ہے وہ ملتے ہیں ہمیں اقوال اور اس پہ ہوتی ہے سیکھنے کی بات، تو اس سیکھنے کی بات پر اگر فوکس کیا جائے تو میں ایک بات جو ہے نا وہ اس میں سے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، ذکر کر دیا رکن شورا نے۔ آپ اپنے استاد صاحب کے پاس تھے اور استاد صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جائیں اور کتاب جو ہے وہ لے کر کے آئیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے عرض کی حضور کتاب جو ہے وہ کہاں رکھی؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ طاق میں رکھی۔ یہ اب جس طرح اس کو شیلف کہہ لیں، شیلف کر لیں، ٹھیک ہے، ویسے ہم نے یہ طاق دکھا رکھا ہے صحیح، زندگی پروگرام میں، ہم نے جو دیہاتی زندگی پروگرام ریکارڈ کیا، کیا بات ہے،
نہ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ہم اس وقت یہ عظیم والا غالباً وہ کیا نام تھا اس کا علاقے کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, تو ادھر تھے ہم, وہاں سے لائیو بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ جو ہے وہ ہم ہوئے تھے, تو وہاں میں نے شاید دکھایا اس میں نہ, لیکن زندگی پروگرام میں ہم نے یہ دکھایا ہے. دیوار کے اندر وہ جگہ ہوتی ہے, چھوٹ محراب ٹائپ بنا ہوتا ہے, اس کو طاق کہتے تو ہیں. ناظرین طاق دیکھنے کے لیے جس کو شیلف سمجھ آ رہا ہے طاق سمجھ نہیں آ رہا تو وہ ذرا زندگی پروگرام کا انتظار کرے اور دیکھے پروگرام. ویسے یوٹیوب پر تو اپلوڈ ہو چکا, اپلوڈ ہو چکا ہے, ایسی بات ہے. دیہاتی زندگی کے اندر یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. شیلف ہم آسانی کے لیے کہہ لیتے ہیں, شیلف پہ رکھی. تو عرض کی حضور شیلف کہاں ہے؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ کو شیلف کا نہیں پتا کہاں ہے. صحیح. انہوں نے کہا حضور میں جب سے آپ کے پاس ہوں تو میری توجہ میری کنسنٹریشن پڑھنے پر ہے اور آپ کی طرف ہے, تو میں نے ان چیزوں پر کیا ہے دھیان نہیں کیا. آپ کے استاد صاحب سن کر جو ہے وہ اسے خوش ہوئے کہ بچے کی جو توجہ ہے وہ پڑھائی کی طرف ہے, یعنی بچہ فوکسڈ ہے. ہمارا ایک پرابلم آج کیا ہے, ہم دیکھیں کہیں پر بھی جاتے ہیں نا خالد بھائی, تو پہلے فٹ ناپ رہے ہوتے ہیں کتنی اونچی دیواریں, رنگ کیسا ہے یہ ہم نے دیکھ لینا, پنکھے کیسے ہیں دیکھ لینا ہے, گھر کی بناوٹ کیسی ہے یہ دیکھ لینا ہے, ساخت کیسی ہے یہ دیکھ لینی ہے, کیا ہے کہاں ہے کس طرح ہے. یعنی جس طرح اسکین نہیں ہوتا خالد جی, لیزر ایک اسکین, اچھا اسکین کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں, ایک لیزر اسکین ہوتا ہے. صحیح. یہ پیرامڈس ہے نا, یہ اہرام مصر وغیرہ ہیں, جی جی, ان کے بھی ایک لیزر اسکین ان کے بھی ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیپلی چیز جو مطلب کیا ہے, زیر زمین کیا ہے, یعنی یہ ایک پورا اسکیننگ کا پورا ایک فیلڈ ہے, ایک پوری وہ ہے. تو ہم بھی بعض اوقات اپنی نگاہوں سے چیز کیا کر لیتے ہیں, اسکین کر لیتے ہیں کیا ہے کیسے. تو یہ انداز بھی کیا ہے, مناسب انداز نہیں ہے. کسی کے گھر جا کے ان کے پنکھے ان کی لائٹیں دیکھ کے پھر اس پہ جو ہے تبصرے کرنا, یہ کیا لگایا ہوا ہے, رنگ کیسا ہے, آپ نے عرصہ ہو گیا رنگ نہیں کرنا. سیم یہاں ہو رہی ہے آپ کے یہاں, لگتا ہے اچھا قسم کا رنگ آپ نے جو ہے نا وہ کروایا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں یہ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, اور اپنے کام سے جو ہے وہ کام رکھنا چاہیے, ایک بات ہے. اور دوسری بات جو یہ اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے خالد بھائی جی, وہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو فوکسڈ ہونا چاہیے. صحیح. توجہ, انہماک, اس کی کنسنٹریشن یہ اس کی پڑھائی کے اوپر ہونی چاہیے. اور آج آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ جو ناکام ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ فوکسڈ نہیں ہے. یہ بیٹھا ہوا یہاں پر ہے, دیکھ ادھر رہا ہے لیکن سوچ کچھ اور رہا ہے, ایبسنٹ مائنڈڈ جسے کہتے ہیں یہ بنا ہوا ہے. تو یہ بھی ہماری زندگی میں کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں نہ ہوں, ایک تو کسی کے گھر جائیں تو وہاں جا کر اس کے گھر کی اسکیننگ وہ یہ نہ کریں, اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں. نمبر 2, اس کے اوپر نیگیٹو کمنٹس جو ہے وہ کسی کے گھر کے اوپر نہ کریں, یہ آپ کے صوفے کیسے ہیں تو کرسیاں کیسی ہیں تو یہ کیسا ہے تو وہ کیسا ہے, تو یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے جو اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنی پڑھائی کے اندر کیا ہونا چاہیے, فوکس ہونا چاہیے اور دل لگا کے توجہ کے ساتھ جو ہے پڑھنا چاہیے. وہ ایک شعر ہم سنتے تھے, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, اور کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. صحیح. ٹھیک ہے, تو اب اس شعر پر تبصرہ کرنے کے بجائے میرا خیال ہے جو اس کے ملنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اپنی جو ہماری پڑھائی ہے, جو ہماری اسٹڈی ہے, اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. کامیاب ہونا ہے تو پڑھنے کے دنوں میں پڑھنے پر توجہ رکھیں, اور جب کام کے دن آئیں گے تو پھر کام بھی غور سے کرنا پڑے گا, دھیان سے کرنا پڑے گا. جو ذمہ داریاں بندے کو ملتی ہیں وہ اسے پوری کرنے کے لیے ہی دی جاتی ہیں. ایسا نہیں کہ ذمہ داری تو مل گئی ہے لیکن اس کو پورا نہیں کیا جائے گا, اس پر کوئی کلام نہیں کیا جائے گا. ایسا ہونا نہیں چاہیے. جب ہماری ذمہ داری اسکول جانے کی ہے تو اسکول جائیں, اور وہاں جو پڑھنے کی ذمہ داری ہے وہ پڑھ لیں. مدرسے جانے کی ذمہ داری, اپنے کاموں کو درست ٹریک پر کریں گے اور درست انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ اچھا رہے گا. میسیجز اور کالز ہیں ناظرین کی, آئیے انہیں بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی. محمد شاہد رضا عطاری ظاہر پیٹ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سلیمان بھائی کی آمد مرحبا. آج میری فرمائش سلیمان بھائی سے ہے کہ وہ اپنی آواز میں ایک کلام سنا دیں. رکھ تانگ اداس نہ ہو دلڑی, کدی سونا کرم کماوے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. کال کرنے کا بہت شکریہ. سلمان بھائی نے آپ کی کال سن لی ہے, نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد ارسلان عطاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں, آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. آج تمہارے بہت پیارے نعت خان قاری خلیل بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. خلیل بھائی آپ سے عرض یہ کرنی تھی, یہ والا کلام سنا دیں, آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مزید سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے یہ کلام سنا دیجئے. تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک. جزاکم اللہ خیرہ. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اچھے زبردست کلام کی فرمائش کی گئی، اگرچہ کم پڑھا جاتا ہے لیکن بہت بہترین کلام ہے. اچھا جی، خلیل بھائی آئے ہوئے ہیں تو بہت ساری فرمائشیں تو امیر علیہ سنت احمد برکاتہم العالیہ کی منقبتوں کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی شامل سلسلے میں کریں گے. اور سلمان بھائی اور خلیل بھائی کی آمد مرحبا، کیا بات ہے. آج سیٹ بہت اچھا لگ رہا ہے جی. کلام انہوں نے مزید سننا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں عرض ہے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، یہ کلام سننا ہے. اچھا جی، آنکھوں کا تارا نام محمد، خلیل بھائی یہ سنا دیں. اور جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہ بھی سننے کی فرمائش ہے. کال مزید دیجیے گا جناب. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میں پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. پھر کے گلی گلی تباہ تھو کرے سب کھائیں کیوں، جل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو. یہاں میسج ہے کہ آج پروگرام بہت اچھا ہے. خلیل بھائی کی آمد مرحبا. خلیل بھائی بڑے دنوں کے بعد آئے آپ اور کلام سنا دیں کہ آمد رمضان ہے. اچھا جی، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، اس کلام کی بھی فرمائش کی گئی ہے. اور ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اور یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، یہ کلام پلیز لازمی سنائیے گا. ٹھیک ہے جناب. اور امیر علیہ سنت کی منقبت سنا دیں. اور جناب اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور سارے ہی مریضوں پر رحمت کی نظر کرے اور شفا عطا فرمائے. اچھا جی، کلام سننا ہے. مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کریم مبلغین کو حاضری مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے. الطاف فیض صاحب ہیں اور تیرے غافل ہیں پریشان مدینے والے، اس کلام کی فرمائش ہے. محمد قربان اتاری ہیں رحیم یار خان سے، مدینہ یاد آیا ہی نہیں، یہ کلام سننا ہے. مزید کالز لے لیتے ہیں جلدی جلدی اور اس کے بعد انشاءاللہ خلیل بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں. جی، میرا نام منیر رضا سیالوی ہے، نجرہ شامگین سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک کلام سنا دے. وہ میرا نبی ہے. نام سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ظہیر احمد سیالوی بھائی کی آل کی ترکیب ہے، منیر احمد سیالوی. اللہ کریم برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. ماشاءاللہ پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھا پیارا پروگرام ہے. تو قاری صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. خوشبو ہے دو عالم میں، تو یہ کلام سنا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. آمین. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. مدری چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ایک کال اور دے دیجیے گا جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیل بھائی کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. کیسے ہیں خلیل بھائی؟ خلیل بھائی سے یہ عرض ہے آمد رمضان ایک بار اور سنوا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی خلیل بھائی، اب آپ کی طرف ہیں کچھ کلام سلسلے میں شامل کریں. آمد رمضان کا بڑا پرزور مطالبہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے آمد رمضان سنائیں، آ رہا رمضان سنائیں، یا جلد آمد رمضان سنائیں. کیا بات ہے. مرحبا. اللہم بلغنا رمضان، اللہم
ہونا رمضان 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 اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان تجھ پہ صد سے جا رمضان تو عظیم شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان 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 اللہم بلغنا رمضان آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرموں جھوم جاؤ مجرموں رمضان مہی غفران ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان 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 اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے بالا سے بالا عظمت والے بالا سے بالا عظمت والے سب سے برتر عزت والے سب سے برتر عزت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے اپنی اپنی جھولی پسارے داتا پیارے دولت والے داتا پیارے دولت والے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ खाके मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे कुर्ब शाहे मदीना मिला है। ऐ खाके मदीना तेरा कहना क्या है, तुझे कुर्ब शाहे मदीना मिला है। शरफ मुस्तफा के कदम चूमने का, शरफ मुस्तफा के कदम चूमने का, तुझे बारहा के तैबा मिला है, तुझे बारहा के तैबा मिला है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। हज़रत सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आज सिलसिले का उन्वान रहे, और आज के सिलसिले की आखिरी बात रुकन शूरा अबू माजिद हाजी शाहिद अत्तारी दामत बरकातुहू अलैह से लेते हैं। जी अगर हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह की हालात ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं तो एक बात जो सामने आती है कि ये इन्होंने बहुत मुजाहिदे किए और अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश की। आपके मशाइख की तादाद भी 113 है, यानी इतने ज़्यादा मशाइख की बारगाह में आप हाजिर हुए और फिर अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया। और मुजाहिदों में का ये हाल था कि आप जो है वो कई दिन प्यासे रहते थे, खाने पीने के भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुजाहिदा किया करते थे, खाना भी कम खाते थे। तो हमें चाहिए कि माह रमज़ान शरीफ आ रहा है, हिम्मत करें और जो है वो रोज़े रखें। खाना पीना तो दिन में जो है वो बंद हो ही जाता है। और साथ साथ जो है वो एक बड़ी प्यारी बात, जो आखिरी बात करूँगा कि बड़ा प्यारा कौल है कि आम दिनों में खाना पीना दिन के वक्त जो है वो आदमी खा सकता है, माह रमज़ान में वो बंद हो जाता है। सही। तो जो गुनाह है जो आम दिनों में जो है वो भी जो है वो नहीं कर सकते, तो माह रमज़ान में तो ज़्यादा गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह पाक जो है वो हमें गुनाहों से बचकर माह रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह करीम माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की सआदत अता फरमाए। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके भूखा रहने पर बड़ा जोर दिया करते थे, कहा करते थे अपने नफ्स को ज़रा भूखा रखने की आदत डालो। हिकमतें पूछी जाती हैं तो एक मरतबा यूँ भी इरशाद फरमाने लगे कि अगर फ़िरौन भूखा होता तो कभी खुदाई का दावा नहीं करता, कारून भूखा होता तो कभी बगावत नहीं करता। ये भूखा रहना ना बंदे को बंदा बना के रखता कि तुम बंदे हो, भूख भी तुमसे बर्दाश्त नहीं है, इस कदर कमज़ोर हो तो देने वाले के आगे अपने सर को झुका कर रखो, और देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला है। अल्लाह करीम हमें खूब अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। मजलिस के अख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, वासिता औसुल वरा का, वासिता औसुल वरा का, हज़रत अहमद रज़ा का, और मेरे मुर्शिद किया का, रुख बदल दो गला का, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی